اللہ نے گنے ہوئے ہیں، اللہ نے شمار کیے ہوئے ہیں. تو جو تم نے وقت ضائع کیا، اللہ فرماتا میں نے گنا ہوا ہے. تو پتہ چلا وقت ہی زندگی ہے، وقت ہی عمر ہے. وقت نے تم سے ایک اور سال چھین لیا، وقت نے برباد کر دیا، وقت نے ہم سے زندگی کا ایک سال چھین لیا. غور سے سننا، کوئی بندہ کسی کو کہے کہ فلاں دن تیرا آخری دن ہے، تو ایک دن پہلے مر جائے، کوئی بندہ مرنا چاہے گا؟ ایک دن پہلے بندہ کو مرنا چاہے گا؟ ایسے تو جہاں میں نکلنی بھی ہوگی تو کہنے لگے دعا کرو کہ اللہ پاک کوئی نہ کوئی سبب بنا دے. تو ایک دن کوئی کسی کو نہیں دیتا. ایک ہفتہ، ایک مہینہ کوئی کہے کہ بھئی ایک مہینہ پہلے تو مر جا، کوئی نہیں مرے گا. لیکن ہم اپنے ہاتھوں سے خود دن برباد کر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے راتیں برباد کر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے نیٹ پیکج لگا کر ساری رات فوج ویب سائٹ کھول کے بیٹھے رہتے ہیں، اپنے وقت کو برباد کر رہے ہیں. یہ وقت ہے جس سے آخرت کی دولت ملنی ہے، اور اس کو ہم خود برباد کر رہے ہیں. مجھے کوئی بندہ بتا سکتا ہے کہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ میرے اللہ نے کس چیز کی قسمیں کھائی ہیں؟ سنو، اللہ نے پورے قرآن میں سب سے زیادہ وقت کی قسمیں کھائی ہیں. قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ بھئی قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ تاکہ اہمیت کا پتہ چلے، احساس ہو. قسم اس لیے کھائی جاتی ہے. تو اللہ نے قرآن میں سب سے زیادہ وقت کی قسمیں کھائی ہیں، زمانے کی قسم کھائی ہے، تاکہ ہمیں وقت کی اہمیت کا پتہ چلے. سال گزر گیا ہے، پڑھو نا قرآن. رب تعالیٰ نے کہیں فرمایا والفجر، مجھے فجر کے وقت کی قسم، والضحیٰ، مجھے چاشت کے وقت کی قسم، والعصر، مجھے عصر کے وقت کی قسم، واللیل، مجھے رات کے وقت کی قسم، والقمر والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها. ہر بات پہ اللہ قسم اٹھا رہا ہے، ہر بات پہ قسم اٹھا رہا ہے کہ لوگوں تمہیں تمہارا پروردگار قسم اٹھا کے احساس دلاتا ہے تمہارا وقت بڑا قیمتی ہے، وقت بڑا قیمتی ہے، اور تم خوش نصیب ہو کہ ابھی تک تمہاری سانسیں چل رہی ہیں. مولا علی شیر خدا، ان سے پوچھ وقت کی قیمت کیا ہوتی ہے. علی المرتضیٰ شیر خدا ہر وقت ایک غم کی کیفیت. کسی نے کہا یا علی یہ کیا ہے؟ تو میں قلت ذات، وجہ یہ ہے میرے پاس سامان تھوڑا ہے، میرے پاس سودا تھوڑا ہے، سفر لمبا ہے. سفر کتنا بڑا علی ہے، کتنا عظمت والا علی ہے، لیکن فرماتے ہیں قلت ذات، میرے پاس سامان تھوڑا ہے. ان کا یہ عمل امت کے لیے ہے، ورنہ علی کو تو مصطفیٰ نے سامنے کھڑا کر کے فرمایا یا علی جنت میں تیرا گھر اور میرا گھر آمنے سامنے ہے. خود فرما. لیکن علی
کیفیت میں پوچھنے پر بتاتے ہیں آہ قلت ذات، میرے پاس سامان تھوڑا ہے، وجود سفر بڑا لمبا ہے، سفر لمبا ہے، سامان بولو سامان تھوڑا ہے۔ اور مولا علی جسے رسول نے کائنات کا سب سے بڑا عالم بنایا، بولو تو صحیح، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، 1.25 لاکھ صحابی میں ایک کا ہی لقب ہے، فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ ہے، علی دروازہ کی مطلب فرمایا مجھ تک اگر کسی نے آنا ہے نا تو 2 بار علی کے قدموں کو چھو کے آنا پڑے گا۔ بھئی دروازے سے بندہ آتے بھی گزرتا ہے، جاتے بھی، اتنا بڑا علی، اور عظمت کیا ہے علی کی۔ مولا علی شیر خدا کا قول ہے، علی فرماتے ہیں میری عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے، یا اللہ میری عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ علی تیرا بندہ ہے۔ اللہ کو عرض کر رہے ہیں، یا اللہ عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ علی تیرا بندہ ہے۔ بولو یہ کہنا آسان ہے، سننا آسان ہے۔ آج کل لوگ عزت کسے سمجھتے ہیں؟ میرا بڑا نام ہو، میرا بڑا پروٹوکول ہو، 10-20 آگے میرے ہوں، ہاں جی بابا ہو۔ علی فرماتے ہیں اللہ میری عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ علی تیرا بندہ ہے، علی تیرا فخر کرتے ہیں۔ کس بات پہ؟ آج ہمیں بھی فخر ہے کہ میں فلاں درس کا پڑھا ہوں، مجھے یہ فخر ہے، میں فلاں شہر کا ہوں، مجھے فخر ہے، فلاں برادری کا ہوں، مجھے فخر ہے، فلاں قبیلے کا ہوں، مجھے فخر ہے، فلاں گھر ہے میرا، مجھے فخر ہے، فلاں گاڑی ہے میری، مجھے فخر ہے، ہمیں یہ فخر ہے۔ لیکن علی سے پوچھو، مولا علی فرماتے ہیں یا اللہ عزت کے لیے اتنا کافی ہے علی تیرا بندہ ہے، اور فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو میرا رب ہے، تو میرا رب ہے، فخر کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وہ علی فرماتے ہیں آہ قلت ذات، میرے پاس سامان تھوڑا ہے، علی تیرے پاس سامان تو بڑا ہے۔ فرمایا میں غفلت میں پڑے ہوئوں کو بیدار کرنا چاہتا ہوں، میں غفلت سے پڑے ہوئوں کو بیدار کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ایک بار نہیں، میں نے درجنوں بار مصطفیٰ کی زبان سے خود کو جنتی کا ہونے کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا ہے۔ درجنوں بار حضور نے علی کے سامنے جنت کا، اور ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی العشرہ مبشرہ میں، صحابہ میں، مہاجرین میں، انصار میں، علی کی عظمت اپنی جگہ۔ لیکن علی فرماتے ہیں میں زمانے کو، میں لوگوں کو، میں مصطفیٰ کی امت کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ وقت بڑا قیمتی ہے۔ حضرات گرامی، یہ عملی موضوع ہے، یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا، لیکن قرآن تو بڑا ہی اس میں ہے۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ سب سے زیادہ قسمیں رب نے وقت کی کھائی، اور ہماری زندگیوں کا 1 سال آیا گزر گیا، اور ہم بس ابھی وہ سوچ میں پڑے رہے کہ بس کرنا ہے، نہیں جیسے میں نماز پڑھنی ہے، 5 وقت کی پڑھنی ہے، بس پتہ اس وقت آئے گا۔ حتی اذا جاء احدهم الموت، جب موت آ جانی، قال رب ارجعون، یا اللہ ایک باری پھر بھیج، کلا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ تو حضرات گرامی جنہوں نے وقت کی قدر کی ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں وقت ایک تلوار ہے، تم اسے کاٹو ورنہ وقت تمہیں کاٹ دے گا، امام شافعی کا قول۔ اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ وقت کی اہمیت کا سبق اس طرح دیتے ہیں
کہ اپنے ہاتھوں سے کتابیں لکھتے. علم کے پہاڑ کا نام ہے ابن حجر، لیکن لکھتے لکھتے قلم کی نوک گھس جاتی. اللہ کا کلام لکھ رہے ہیں، نبی کا فرمان لکھ رہے ہیں، سنت رسول لکھ رہے ہیں امت کے لیے، لکھتے لکھتے نوک تراشنے کا وقت آتا تو ادھر نوک تراشتے تو وقت کو اتنا قیمتی بنایا ہوا تھا کہ نوک تراشتے ہوئے تیسرا کلمہ شروع کر دیتے. تیسرا کلمہ. اور امام اعظم کا نام کس نے نہیں سنا؟ ان کے شاگرد ہیں امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ. یہ قاضی القضاۃ تھے اور پوری دنیا حنفیوں کا ڈنکا انہوں نے بجایا ہے. امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے شاگرد امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ. آخری وقت ہے، جن لوگوں نے وقت کی قدر سیکھ لی، وقت کی قیمت سیکھ لی، جنہیں پتا چل گیا کہ اس نے ہونا کوئی نہیں، اس نے موڑ کے ہونا کوئی نہیں. آخری وقت ہے. بے ہوشی کے بعد کبھی ہوش آتا ہے. امام ابو یوسف بے ہوشی کے بعد ہوش آتا ہے. جہاں کنی کا وقت ہے، شاگرد آ کے بیٹھ گئے، تلامذہ بیٹھ گئے، ہزاروں کے استاد تھے. ایک شاگرد کا نام تھا ابراہیم، اسے بلایا. آخری وقت ہے، بے ہوشی کے بعد ہوش آیا ہے. شاگرد ابراہیم کو بلایا. ابراہیم جی حضور. فرمایا یہ مسئلہ بتاؤ کہ جب کوئی حج پہ جاتا ہے، شیطان کو کنکریاں مارتا ہے، رمی کرتا ہے، پیدل مارنا افضل ہے یا سواری پہ مارنا افضل ہے؟ آخری لمحے بھی، آخری لمحے جہاں کنی کا وقت ہے، دین کا اتنا احساس کہ میں دنیا سے جاؤں تو آخری وقت بھی سبق پڑھاتے جاؤں. فرمایا ابراہیم مسئلہ بتاؤ، رمی جمار پیدل افضل ہے یا سواری پہ؟ جب یہ شاگردوں نے سنا تو شاگرد عرض کرتے حضور ایسے موقع پر یہ تو چھوڑ دینا، یہ لمحے آخری لمحے پڑھنے پڑھانے کی بات. فرمایا تم میری فکر چھوڑو، میں یہ چاہتا ہوں کہ آخری سانس نکلے لبوں پر مصطفیٰ کا فرمان جاری ہو. یہ ان لوگوں کی بات ہے جو وقت کو قیمتی بنا کے گئے ہیں. فرمایا سوال کا جواب دو، شیطان کو کنکریاں مارنی رمی پیدل افضل ہے یا سواری پہ افضل ہے؟ اب شاگرد کچھ کہنے لگے حضور پیدل افضل ہے. فرمایا غلط ہے. کچھ کہنے لگے سواری بھی افضل ہے. فرمایا یہ بھی غلط ہے. اب بتائیے اس کا جواب، بتائیے اس کا جواب. جہاں کنی کا عالم ہے، پیدل والوں کو بھی غلط کہہ دیا، سواری والوں کو بھی صحیح کی ہوا. اگر آخری وقت میں وقت کی قیمت نہ ہوتی تو امت کو اس مسئلے کا پتہ نہ چلتا. آخری وقت کو قیمتی بنایا. آج ان کا ذکر ممبروں پہ ہو رہا ہے جنہوں نے وقت کو قیمتی جانا ہے. امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ فرمایا پیدل کہنے والوں تم بھی غلط کہہ رہے ہو، سواری پہ رمی کرنے والے کہنے والوں تم بھی غلط کہہ رہے ہو. انہوں نے کہا جی حضور پیدل تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ پیدل چلیں گے مشقت زیادہ ہوگی، ثواب زیادہ ملے گا، اس لیے افضل ہے. سواری والوں نے کہا حضور نے سواری پہ رمی کی تھی تو سواری پہ رمی افضل ہے. فرمایا وہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے. ہاتھ جوڑے شاگردہ حضور پھر کون سا طریقہ افضل ہے؟ فرمایا سنو، جہاں کنی کا عالم ہے مصطفیٰ کے لبوں سے سنا جواب دے کے جاتا ہوں. ایسی رمی
جس کے بعد دوسری رمی موجود ہو وہ پیدل افضل ہے، وہ پیدل افضل ہے. یعنی پہلے دن کی دوسرے دن بھی تو کرنی ہے نا، پہلے دن کے بعد دوسرے دن کی موجود ہے، دوسرے دن کے بعد تیسرے دن کی موجود ہے. فرمایا پہلے 2 دن پیدل افضل ہے، تیسرے دن سواری پہ افضل ہے. تو یہ ہمارے اسلاف آخری وقت یہ بتاتے ہوئے کلمے کی موت نصیب ہو گئی، دنیا میں اس حال سے گئے کہ آخری لمحے بھی وقت کی قدر کی. اور ہم کتنے لمحے ضائع کر رہے ہیں، کتنے ہفتے ضائع کر رہے ہیں، کتنے مہینے ضائع کر رہے ہیں، کتنے سال ضائع کر رہے ہیں. اگر میں آپ سے کہوں کہ مجھے بتائیے آج کس نے ایک سپارہ پڑھا ہے؟ ایک پاؤ والے بھی بہت مشکل سے ہوں گے. قرآن پڑھا گرد میں اٹھ چکا ہے. درود پاک کون ہے 500 بار پڑھنے والا؟ یہ 500 بار ہمارے اسلاف نے تو پہلے سبق پہ بتایا ہے. کسی کو مرید کرتے میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لاجپال تو فرمایا کرتے بیریا 500 باری درود شریف پڑھنا ہے. یہ پہلا سبق تھا. تو کون ہے؟ ہاں یہ پوچھ لو کہ صبح اٹھتے ہی کتنے مجھے لائک آئے، کتنے میسج آئے. یہ میں ان کا ضرورتاً استعمال ناجائز نہیں کہہ رہا، ضرورتاً استعمال، لیکن انہی کے پیچھے پڑھ کر وقت ضائع کرنا اور اپنی زندگی برباد کرنا. حافظ ابو زرع رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے اسلاف میں تھے. فرماتے وقت کی قیمت، وقت کی قیمت ان سے پوچھو جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں. ان سے پوچھو قبروں میں جو پڑے ہوئے ہیں، جو مر چکے ہیں. اگر کوئی انہیں کہے اور وہ کہتے ہیں سمجھانے کے لیے کہ ان سے جا کے سوال کرو مردوں سے، قبروں والوں سے، کہ تمہیں زندگی ملے تو کیا کرو گے؟ تو سب کی خواہش ہوگی ایک لمحے کی بھی مل جائے ہم سبحان اللہ ہی کہہ لیں گے. کیا کہہ لیں گے؟ سارے خود کیا کہہ لیں گے؟ فرماتے ہیں انہیں تو وقت نہیں مل سکتا، تیرے پاس وقت ہے. انہیں دوبارہ وقت نہیں مل سکتا، تیرے پاس وقت. افسوس ہم اپنے اسلاف کا سبق بھول گئے، اپنے بزرگوں کا سبق بھول گئے. ہمارے اسلاف نے سبق کیا دیا؟ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو. اقبال نے کہا عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گئی، بے آہ سحر گئی. تو ان کی پتہ میں بھی آخیا. اقبال کہتا رومی ہوئے، رازی ہوئے، غزالی ہوئے، عطار ہوئے، انہاں سارے لبا ہے تے سرگی دے ٹائم بھی لبا ہے. سحر گئی، سحری کے وقت. اور ہمیں سحری کے وقت نیند آتی ہے. شروع میں تو ظاہر ہے فیس بک اور ٹیک ٹاک اور وہ دیکھتے رہتے ہیں، سحری کے وقت بس ہمیں نیند آتی ہے. سونے پاک نبی کا سچا فرمان اور بیان ختم. حضور فرماتے ہیں کہ جس طرح جیو گے ویسے مرو گے. کما تنامو تموتو، جویں مرو گے اویں اٹھو گے. جیسے مرو گے اس جس طرح جیو گے ویسے مرو گے، جیسے مرو گے ویسے اٹھو گے. وقت کی قیمت، وقت کا احساس کرتے ہوئے جیو گے تو کبھی کسی کو دھوکہ نہ دو گے، کبھی کسی کا حق نہیں مارو گے، کبھی کسی کو 2 نمبر مار نہیں دو گے. ہر بندہ 2 نمبری پہ، پتہ نہیں مرنا نہیں،
सौदा रेडी से फ्रूट ले लो, अगर खराब है तो वो नीचे की तरफ दिया होगा, ऊपर की तरफ नहीं। और जब खुद डालेंगे तो हाथ सबसे पहले उसी पे जाएगा। उनको पता होता है यहाँ लगड़ा पड़ा हुआ है और वहां लूंदा पड़ा हुआ है। तो अगर वक्त का एहसास हो कि मैंने फला वक्त मर जाना है, मेरा ये वक्त कीमती है, मैं इसमें फरार ना करूं, धोखा ना दूं, किसी की दिलदारी ना करूं, दिल शिकनी ना करूं, किसी की गीबत ना करूं, किसी को अगर मैं सुख नहीं दे सकता तो दुखी ना करूं। साल गुजार दिया हमने, 2020 आया जनाब, गुजर गया। न्यू ईयर मनाने वालों की खुशियां वहीं की वहीं दफन हो गई। अल्लाह ने फरमाया तुम खुशियां मनाते हो, हम इस साल को गम का साल बनाएंगे। ये पूरा साल गम का साल रहा है, पूरी दुनिया पे गम का साल रहा है। पूरी दुनिया को फतह करने वाले रब के इस बेजान और बेनजर आने वाले वारिस के सामने चित है। पूरी दुनिया चित है। बड़ी बड़ी तरक्की के दावा करने वाले किधर गए हैं? और अब नया साल शुरू होने वाला है। ये तो आई गम की कैफियत में रहा है, पता नहीं अगले साल क्या होगा। आखिरी जुमा था, चंद बातें वो की हैं जो हमें नागवार गुजरती है। और इत्थे ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾਹ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹता है ना सुनाना चाहता है, लेकिन शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।